اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اب یہاں تک تو ایمان والوں کی تعریفیں، ان کی صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا تھا مختلف آیاتوں میں مختلف انداز کے ساتھ۔ اب دوبارہ سے خطاب جو ہے ان عیسائیوں کی طرف، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ سورہ آل عمران میں بیسک جو مخاطبین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے اور ان کے لیے دلائل بیان فرما رہا ہے۔ اب یہاں سے دوبارہ اسی طرف کلام کا رخ دوبارہ اسی طرف موڑ دیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا کہ یہ قرآن مجید، فرقان حمید اللہ کا کلام ہے۔ اب کلام کیا ہے؟ جیسے میں ایک بات کر رہا ہوں، صحیح ہے، تو میں ایک بات کرتے کرتے کبھی میں اس طرف چلا جاؤں گا، کبھی میں ادھر چلا جاؤں گا، جو کہ مین ٹاپک ہوگا اس سے کبھی ادھر نکل گیا، کبھی ادھر نکل گیا، بعد میں گھوم کے واپس اسی ٹاپک پہ آ گیا۔ تو کلام کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تحریر۔ تحریر میں کیا ہوتا ہے؟ انسان بہکتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ وہ ایک مضمون شروع کرے گا تو اسی پر بات کرے گا، دلیل دے گا، دلائل دے گا، 1 2 3 4 حدیثیں دے گا، پھر اس کے بعد بات ختم کر دے گا، ادھر ادھر بات نہیں جائے گی، کیونکہ وہ لکھا ہے مٹا دے گا، دوبارہ دعا لکھ لے گا، اگر آگے پیچھے جائے گا تو وہ اس کو ہٹا کے دوبارہ سیٹ کر لے گا۔ لیکن جو زبان ہے وہ کبھی، ذہن جو ہے وہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر۔ تو ایک مثال اللہ کے کلام کی تو نہیں دے رہا میں، یہ بلا تشبیہ و تمثیل میں ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ کلام کی ایک یہ خاصیت اور خوبی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے تو اچانک سے اس کی مثال پھر دوسری طرح سے دی جائے گی، پھر تیسری طرح دی جائے گی، پھر ایک دلیل دی جائے گی، پھر دوسری، پھر درمیان میں کوئی اور نئی بات شروع کر دیں گے، کوئی واقعہ بیان کر کے بتائیں گے، پھر اس کے بعد میں واپس گھوم پھر کے اسی ٹاپک پر آ جائیں گے۔ تو یہ کلام کی خاصیت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کتاب نہیں ہے۔ کتاب بھی ہے لیکن اصل میں کلام ہے۔ کتاب و کلام کا فرق میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ پہلے والی جو تھی تورات، انجیل، زبور وغیرہ، وہ کتابیں تھیں، کلام نہیں تھا۔ کتابیں تھیں تو اسی وجہ سے ان میں تبدیلی ہو گئی، تغیر ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جیسے کہ میں بول رہا ہوں، یہ میرا بولنا میری صفت ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرا ایک مطلب وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو جس طرح ذات جو ہے وہ حی قیوم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح سے اس کی صفات بھی جو ہیں وہ ازلی ابدی ہیں، نہ ختم ہونے والی نہ شروع ہونے والی۔ تو اس میں کوئی تبدیلی و تغیر نہیں آ سکتا۔ اس لیے قرآن مجید، فرقان حمید کا یہ معجزہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا نازل ہوا ویسا کا ویسا ہی ابھی بھی موجود ہے، اور تا قیامت اسی طرح سے رہے گا۔ اور بالآخر قیامت کے قریب قرب قیامت اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ باقاعدہ نشانی بتائی گئی کہ قرآن کے حروف جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، اوپر اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر کافی عرصہ ایسا رہے گا جس میں صرف جن لوگوں کو یاد ہے قرآن ان کے دلوں میں ہوگا۔ پھر جب وہ لوگ بھی ایک ایک کر کے فوت ہو جائیں گے، جب کوئی بھی مسلمان دنیا پہ نہیں رہے گا، اس وقت قیامت آئے گی۔ قیامت مومنین پر نہیں آئے گی، کافروں پر آئے گی۔ جب تک ایک بھی اللہ کو ماننے والا زندہ رہے گا، قیامت نہیں آتی۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ جب سب لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت آئے گی۔ جب صرف کافر ہی کافر ہوں گے دنیا میں، تب قیامت آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دوبارہ سے اسی ٹاپک کی طرف، ابھی آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہی ہے۔ اصل جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔
یعنی جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو بھی دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اسلام، اس کا نام اسلام ہی ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ پہلے وہ آدم علیہ السلام لے کر آئے، اس دور کے لوگوں کو ان کو ماننا ضروری تھا، پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام آ گئے، ان کو ماننا ضروری تھا، نوح علیہ السلام آ گئے، ان کو ماننا ضروری تھا۔ جو نبی وہ بات لے کر آئے گا آپ کو اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد جو وہ ہدایات لے کر آیا اس کو ماننا ضروری ہے، پھر ہی آپ مومن کہلائیں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اور دین سے مراد کیا ہے؟ دین جو ہے وہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں جو عقائد اور اصول مشترک رہے ہیں ان کا نام دین ہے۔ یعنی کہ ایسے کچھ اصول اور ضوابط ہیں جو شروع سے لے کر کے اب تک سیم ہیں، تھوڑی بہت چیزیں چینج ہوئی ہیں، باقی چیزیں مستقل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ دین کا ایک بنیادی پہلو کیا ہے کہ ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شروع سے لے کر کے آخری نبی تک یہی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے۔ یہ تعلیم شروع سے دی جا رہی ہے کہ ایک مسلم انسان دوسرے انسان پر ظلم نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، زنا نہ کرے۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، نہیں دی جا رہی ہے؟ کسی بھی دین کے اندر، کسی بھی نبی کے لائے ہوئے دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کو بلا وجہ تنگ کرے، قتل کرے یا ظلم کرے یا کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے، زنا کرے۔ یہ کسی بھی دین کے اندر نہیں تھا۔ یعنی کہ ایسی چیزیں بنیادی ہیں جو کہ شروع سے لے کے اب تک اسی طرح چلتی آ رہی۔ تھوڑے بہت تغیر و تبدل جو ہے وہ زمانے کے حساب سے ہوتا رہا۔ تو جو مشترکات ہیں عقائد اور اصول کے اندر وہ اصل میں دین ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے، وہ ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جو ان کے اوپر ایمان لائے اور ان کی ہدایات تورات کے اوپر عمل کیا تو وہ مسلمان کہلائے اس وقت۔ جب ان کا دور چلا گیا، اگلا نبی آ گیا اور انہیں شریعت کو منسوخ کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے تو پھر مسلمان کہلائیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اب کیا ہے؟ موسیٰ کا دین بھی ختم، عیسیٰ کا دین بھی ختم، اب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر ایمان لائیں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک دین عند اللہ، اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ خدابندی میں مقبول نہیں۔ لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کو آخری نبی بنایا۔ تو اب اگر کوئی دوسری آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی آخر زمان کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہذا اس کا آسمانی دین پر عمل کرنا مردود ہوگا۔ یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل اور مقبول کہتے تھے، ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یعنی کہ بات وہیں پر آ گئی واپس کہ عیسائی جو کہتے تھے کہ ہمارا دین افضل ہے، ہم عیسیٰ کو جو مانتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، یہ تم نے نئی بات ایک لے کر آ گئے ہو، تو اس کا رد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو اصل دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام اب وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے گا، وہ مسلمان کہلائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اختلاف کیا ان لوگوں نے، أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بعد اس کے کہ ان تک علم پہنچ چکا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جب ان کو پتہ تھا ایک چیز کا تو پھر انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، حسد کی بنیاد پر، بغاوت کرتے ہوئے۔
وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہود اور نصارہ کے بارے میں اتری جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف بھی علم کے بعد کیا۔ علم کے بعد کیا تو کیا مطلب؟ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر واضح نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اور نبی آخر الزمان ہونے کی باقاعدہ نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی، اور جب یہ یہودی عالم اور عیسائی عالم ان نشانیوں کو پڑھ گئے اور ان کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہیں لا رہے اور ان سے اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے، بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت اور صفت دیکھ چکے تھے، اور انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی کتب الہیہ میں خبریں دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور اس انکار اور اختلاف کا سبب ان کا حسد اور دنیاوی منافع اور طمع تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یتیم سے گھرانے کے اندر ایک شخص پیدا ہو گیا اور وہ نبی بن گیا، ہم اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم، ہمارے اندر پہلی تو ان کے اندر یہ چیز تھی کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اور کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ نبی صرف بنی اسرائیل میں ہی آ رہے تھے یکے بعد دیگرے، تو ان کے لیے پہلا حیران کن یہ چیز تھی کہ بنو اسماعیل کے اندر نبی کیسے آ گیا۔ پہلا دھچکا تو ان کو یہ لگا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہو ہی سکتا، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نبی بھیجتا آیا ہے، صدیاں گزر گئی، تو یہ دوسرے قبیلے میں نبی کیسے آ گیا؟ پہلا تو ان کا یہ ایکسیپٹنس لیول ان کا یہاں پر نہیں ہوا، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ حسد کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نبی ہو، اور باوجود اس کے کہ وہ اپنی کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ نشانیاں جو بتائی گئی ہیں آخری نبی کی وہ بالکل صادق آ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ کیا؟ بغض، عناد اور حسد۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہی ہے، لیکن اب موسیٰ اور عیسیٰ کا اسلام قبول نہیں ہے، اسلام اس وقت جو قبول ہے وہ نبی آخر زمان کا اسلام قبول ہے، اور اب جو ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود بھی اختلاف کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ان کا باہمی حسد ہے اور بغاوت ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں جن کو کتابیں دی گئیں، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس سارا علم آ چکا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کس وجہ سے؟ کہ وہ آپس میں بغاوت کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی کرنے والا ہے۔